بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رازی عقبہ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، قرآن مجید میں موجود ہر صورت ہی فضیلت کی حامل ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ پاک نے ڈھیروں نیکیاں رکھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ میں موجود فضیلت اور اس کے وظائف کے بارے میں جانیں گے۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس سورت کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں گائے کو بقرۃ کہتے ہیں۔ اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ اس سورت میں بے شمار فضائل موجود ہیں، جن میں سے چند ایک فضائل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھ لے گا تو اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ ایک اور روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیات ہے جو کہ قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس وجہ سے اس میں بے شمار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان کیا گیا ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، قمری مہینوں پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنا، نکاح کرنا، طلاق، بیویوں کے ساتھ الا کرنا، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا، حتیٰ کہ بہت سی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی صورت ہے۔ مشرکین اور منافقین کی نشانیاں بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کا سب سے اہم وظیفہ، جس بندے کی شادی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ ہر نماز کے بعد، ممکن ہے کہ ہر نماز کے بعد ورنہ رات کو سونے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کر کے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جلد ہی اس کی دعا قبول کریں گے اور شادی میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو جلد ہی حل کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔
اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو راز عقبہ کو لازمی سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جلد ہی ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے ہوستوں کی رحمت کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔